کتبے پر لکھی کہانیاں۔ بارش کی بوندیں مٹی پر گر کے سونجھی خوشبو پیدا کر رہی تھیں۔ پانی کے قطرے مٹی کے ذرات سے ملاپ کے بعد ایسی بھینی خوشبو دیتے جسے سونگتے ہی جسم میں سکون اترنے لگتا تھا۔ آسمان تو اندھیرے کی چادر تان کر ماتھے پر چاند کا ٹیکا لگا چکا تھا، مگر شہر کی عمارتوں میں قمقموں، بلبوں اور قندیلوں کا انتظام اس قدر وسیع تھا کہ رات میں بھی دن کا سماں لگتا تھا۔ تقریباً ہر گھر بجلی کے آلات سے روشن اور نمایاں تھا، مگر شہر کے بیچوں بیچ موجود ہزاروں لوگوں کا یہ مجموعی گھر صرف ایک بلب کی ناکافی روشنی میں کھڑا اپنی قسمت پر نالا تھا۔ یہ گھر بہت عجیب تھا۔ ہر آدمی کے رہنے کے لیے الگ جگہ بنائی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کی رہائش گاہ صرف مٹی تھی تو کچھ لوگوں کے رہنے کی جگہ سیمنٹ اور پینٹ سے بھی سجائی گئی تھی۔ روشنی کا انتظام ناقص تھا، مگر ہر آدمی کی پناہ گاہ کو پھولوں سے سجایا ضرور جاتا تھا، اور کچھ قیام گاہوں پر نیم پلیٹس لگی ہوئی تھیں جن سے ملاقات کی غرض سے آئے ہوئے لوگوں کو گھر ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ یہ مکان بہت پراسرار تھا۔ دن کے وقت یہاں لوگ آتے تو فقط کچھ دیر ٹھہر کر واپس لوٹ جاتے، اور مغرب کی اذان کے بعد اکثر لوگوں کو یہاں آنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہاں، مگر باہر سے گزرتے لوگ اس مکان پر نظر ڈال کر سلام ضرور کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تو اسی مکان کے آخری حصے میں اپنی پناہ گاہ میں موجود تھا۔ سردی اور بارش ہونے کے باوجود اسے نہ تو سردی لگ رہی تھی اور نہ ہی جسم میں کپکپی طاری تھی۔ ہاں، لیکن اس کے سونگنے کی حس مٹی کی خوشبو کے ساتھ سرخ گلاب کی خوشبو بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہی سرخ گلاب جو کچھ دیر پہلے اس کا بیٹا اسے تحفے میں دے کر گیا تھا۔ اسے پہلے پہل تو اپنے بیٹے کی آمد کی وجہ سمجھ نہ آئی، کیونکہ وہ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی اس کی خبر لینے نہ آیا تھا۔ مگر پھر جب بیٹے نے اس کے سینے سے لگتے اپنی ماں کے گھر چھوڑ جانے کی خبر سنائی تو اسے شدید دھچکا لگا۔ اس کا بیٹا اسے پھولوں کی پتیاں دیتے ہوئے یہ گلہ کر رہا تھا کہ ماں بھی تمہاری طرح کسی ایسے ہی مکان میں جا بسی ہے۔ بیٹا سسکیوں سے رو رہا تھا، اور وہ تو گردن گھما کر ارد گرد دیکھنے کی کوشش میں ہلکان تھا کہ جس عورت سے ساری زندگی محبت کرنے میں گزار دی، وہ آج اس کے ساتھ آ کر رہنے کے بجائے کہاں جا بسی ہے۔ مگر اسے اپنی بیوی کہیں نظر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی جب کبھی اس مکان میں کسی نئے فرد کی آمد ہوتی تو سب رہنے والوں کو خبر ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج یہاں کوئی نیا شخص نہ آیا تھا، تبھی تو یہ جگہ بالکل سنسان پڑی تھی۔ بیٹے کی آمد کا سوچتے ہوئے اس نے اپنے دائیں ہاتھ پر نظر ڈالی۔ وہاں کا نوجوان مکین بہت افسردہ اور اداس تھا۔ اس نے وجہ پوچھی تو نوجوان کہیں دور اپنے ماضی میں کھو گیا۔ تم پریشان کیوں ہو؟ اس شخص نے اپنے بیٹے اور بیوی کو دل کے بند دریچے میں ڈالتے نوجوان سے سوال کیا۔ آج مجھے یہاں آئے پورا 1 سال بیت گیا ہے، وہ نوجوان درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا۔ آدمی نے اس کے لہجے سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگایا۔ تو تمہیں گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ اس آدمی نے پوچھا تو نوجوان نے اس کی بات کی تردید کی۔ یہاں آنے سے پہلے میں اپنے دور کا نامور لکھا رہی تھا، نوجوان نے کہنا شروع کیا۔ بارش کی آواز تیز ہونے کی وجہ سے اس آدمی کو نوجوان کی بات سننے کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ میرے الفاظ پر لوگوں کے دل تھم جایا کرتے تھے۔ میری لاکھوں کتابیں چند گھنٹوں میں فروخت ہو جاتی تھیں۔ لوگ مجھے فسوں گر کہتے تھے، جو اپنی لکھی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو طلسماتی دنیا میں قید کر لیا کرتا تھا۔ نوجوان کے چہرے پر پرانے وقتوں کی مسکراہٹ تھی، اور آنکھیں بھیگی ہوئی گویا وہ ماضی کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ لیکن پتہ ہے، میری ساری تحریریں صرف ایک انسان کے لیے ہوتی تھیں۔ میرے قلم سے نکلا ایک ایک لفظ میری اس لڑکی سے محبت کا گواہ ہے، مگر میں اتنا بزدل تھا کہ کبھی اس سے کچھ کہہ ہی نہیں پایا۔ وہ کھویا کھویا سا بولا تو اس کے لہجے میں گھلے افسوس اور ندامت نے چاند پر بھی گرہن لگا دیا۔ تو تم اس بات پر افسردہ ہو؟ آدمی نے پوچھا تو وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ میں ساری زندگی اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پایا، اور آج میری پہلی برسی پر اسی لڑکی نے میرے ہاتھ کی لکھی پہلی تحریر پڑھی ہے، اور آج دن کو وہ مجھے یہی بتانے آئی تھی کہ اس نے مجھے پڑھ کر میری محبت کو اپنے اندر محسوس کیا ہے۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ نہ میں اس مٹی کے ڈھیر سے اٹھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں، اور نہ وہ مٹی میں سما سکتی ہے۔
کچھ محبتیں بہت عجیب اور وحشت زدہ ہوتی ہیں، بالکل اس اندھیر قبرستان کی طرح۔ نوجوان نے ارد گرد نگاہ ڈالتے حسرت سے کہا تو اس آدمی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ پہلے میں اس کے لیے لکھتا رہتا تھا، لیکن وہ جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہوتی تھی، اور آج وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی رہی، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ کاش مرنے کے بعد بھی لوگ دنیا میں موجود اپنے پیاروں سے ہم کلام ہو سکتے۔ نوجوان کی سسکیاں فضا میں گونجیں تو آس پاس کے رہائشی اسے تکنے لگے۔ یہ تو اس پراسرار گھر کے روز کا معمول تھا۔ روز کوئی نہ کوئی یہاں سسکتا بلکتا تھا، روز کوئی نہ کوئی یہاں ٹوٹ کر بکھرتا تھا، مگر اس معمول کے باوجود وہ سب ایک دوسرے کی تکلیف کو باہر کے لوگوں کی نسبت زیادہ قریب سے محسوس کر سکتے تھے۔ اس 1 سال میں لوگوں نے میرا نام بلا دیا، میرے لکھے ہوئے کو ردی میں ڈال دیا گیا، میرے سب قارئین مجھے فراموش کر بیٹھے، صرف ایک وہی ہے جس کے دل میں آج تک میں زندہ ہوں۔ میرے لکھے الفاظ اس تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اتنی دیر ہو گئی ہے کہ اب ہمارے درمیان زندگی اور موت کا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسا پل تعمیر کیا جا چکا ہے کہ جس کے ایک پار میں ہوں تو دوسری طرف وہ۔ کچھ محبتیں حاصل ہو کر بھی لا حاصل ہی رہ جاتی ہیں۔ نوجوان نے اذیت محسوس کرتے آہ بھری۔ یہی تو تمہاری محبت کی خاصیت ہے کہ تمہاری موت کے باوجود تمہارا پیغام اس تک پہنچ گیا، ورنہ موت کے ساتھ ہی جذبات بھی دفن ہو جایا کرتے ہیں، مگر تمہاری محبت تمہاری تحریروں کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے۔ اس آدمی نے اسے اس کی خوش قسمت ہونے کا احساس دلایا۔ تبھی آندھی کی زوردار آواز سے لاکھوں لوگوں کی اس رہائش گاہ کا جالی کا دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا تو اس پر لگی مرکزی قبرستان کی تختی زمین بوس ہو گئی، اور اس قبرستان کے اندر رہنے والے لوگ بارش اور آندھی کی پرواہ کیے بغیر دنیا میں پوری نہ ہونے والی حسرتوں کو یاد کر رہے تھے۔ کسی آدمی کی بیوی آج مرنے کے بعد کسی دوسرے قبرستان میں دفنائی گئی تھی، تو کسی مصنف کے محبوبہ نے آج اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، اور میں اس قبرستان کے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا یہ تحریر لکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ ہم لکھاری جینے والوں پر تو ڈھیروں کہانیاں لکھ ڈالتے ہیں، لیکن مرے ہوئے لوگوں پر کوئی کیوں نہیں لکھتا؟ شاید ہمیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ رات کے اس پہر میری قوت سماعت سے بارش کی آواز کے علاوہ ان قبروں کے اندر بسے لوگوں کی حسرت بھری چیخیں اور سسکیاں بھی ٹکرا رہی ہیں، جو مجھے اگلے کئی مہینوں تک بے چین رکھیں گی۔ لیکن میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ میں ایک مصنف ہونے کی وجہ سے اپنے پیچھے وہ الفاظ چھوڑ جاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد تمہیں میری محبت سے واقفیت حاصل ہوگی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تمہیں میری محبت کا علم اسی دنیا میں ہو جائے، تاکہ کل کسی کو تیز بارش میں درخت سے ٹیک لگا کر میری سسکیاں سننے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم میری کسی تحریر کے صفحے لے کر میرے پاس آؤ تو میں تمہاری باتوں کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں۔ سنو، تم میرے مٹی کا ڈھیر ہونے سے پہلے یہ بات جان لو گی نا کہ میرا ہر لفظ تمہاری ذات کی تفسیر کے لیے لکھا گیا ہے، کہ تمہاری محبت ہی میرے الفاظ میں روح پھونکتی ہے، کہ میری ہر تحریر کا عنوان صرف تم ہو۔